سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے میرے حبیب کہہ دو مجھے سچائی سے نکالے اور سچائی میں داخل کرے اور اپنے یہاں سے ایک سلطان عطا کرے جو میری مدد کرے۔ عزیزان گرامی، قبل کی مجلس میں عرض کیا تھا اور پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی دعا کر رہے پروردگار اپنے یہاں سے کوئی ایسا مددگار بھیج دے، کوئی ایسا سلطان عطا کر دے جو میری مدد کرے۔ عزیزان گرامی، غور طلب منزل یہ ہے، مدد کس کی، کس کو ضرورت ہوتی ہے مدد کی؟ کون شخص ایسا ہے جس کو مدد کی ضرورت نہ پڑے؟ ہر ایک کو مدد کی ضرورت ہے، چاہے انبیاء ما سبق ہوں، چاہے آج تک کوئی بھی بشر ہو، کوئی بھی انسان ہو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی مدد کرنے والا ہو، کوئی مددگار ہو۔ تنہائی انسان کو پسند نہیں ہے، گوشہ نشینی انسان کو پسند نہیں ہے، اکیلے رہنا نہ آپ کو پسند ہے، نہ کسی دوسرے کو پسند ہے، نہ اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے کہا تم تنہا سفر نہ کرو، نہ تم تنہا کمرے میں رہو، بلکہ جہاں بھی رہو کم سے کم 2 حضرات ہو۔ اگر سفر کرو تو سفر بھی تنہائی میں نہ کرو بلکہ ساتھیوں کا انتخاب کرو۔ اگر گھر میں ہو تو تنہا گھر میں نہ رہو بلکہ ساتھیوں کا انتخاب کرو، ساتھیوں کے ساتھ رہیے۔ صلوات محمد علیہ اللہ نے قرآن میں نبی کو مخاطب کر کے کہا، اے میرے حبیب کہہ دو مجھے اپنے یہاں سے ایک ایسا سلطان، ایسا مددگار دے جو ہماری مدد کرے۔ عزیزان گرامی، جب نبی جیسا اولو العزم نبی، صاحب شریعت نبی، صاحب کتاب نبی، جو تمام نبیوں سے افضل نبی، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے کیا کہا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ
ہم نے رسولوں میں سے بعض رسولوں کو فضیلتیں عطا کی ہیں، یعنی 1,24,000 نبیوں میں سب برابر نہیں ہیں، سب برابر نہیں ہیں۔ ان 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے 313 کو رسول بنایا، توجہ کریں گے۔ ان 1,24,000 نبیوں میں اللہ نے 313 کو نبی اولو العزم نبی بنایا، رسول بنایا، اور ان 313 میں سے اللہ نے 5 کو اولو العزم نبی بنایا، 5 کو اولو العزم نبی بنایا، اور ان 5 میں سے بھی اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل قرار دیا ہے۔ اب عزیزان گرامی، جب 1,24,000 نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی ہیں تو ہمارے نبی کا انتخاب بھی سب سے افضل ہوگا، سب سے افضل ہوگا۔ اسی لیے نبی نے کسی اور کو نہیں اٹھایا بلکہ علی کو اٹھا کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ اللہ نے نبیوں میں محمد کو بلند کیا، محمد نے علی کو بلند کیا۔ صلوات محمد علی محمد۔ اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں اگر کسی کو بلند کیا ہے، سب سے زیادہ فضائل پڑھے ہیں تو وہ پیغمبر کے پڑھے ہیں، نبی آخر کے پڑھے ہیں، صاحب کتاب نبی کے پڑھے ہیں، یعنی سب سے زیادہ فضیلت ہمارے نبی کی۔ نبی نے اگر کسی کے فضائل بیان کیے ہیں تو وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، علی کی ذات، علی کے فضائل بیان کی۔ کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا، کبھی اپنے دوش پر سوار کر کے کہا اے علی یہ بت ہیں، ان کو توڑنا ہے، ان کو صاف کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا خانہ کعبہ کو اگر پاک کرنا ہے بتوں سے تو نبی تنہا پاک نہیں کر سکتے ہیں بغیر علی کے۔ علی اگر آ جائیں گے تو خانہ کعبہ کی طہارت ہو جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اگر علی خانہ کعبہ میں آ جائیں تو خانہ کعبہ کی زینت بن جائیں۔ اگر علی آغوش رسالت میں آیا، توجہ کریں گے، اگر علی آغوش رسالت میں آ جائیں تو آغوش رسالت کی زینت بن جائیں۔ اگر پیغمبر کی آغوش میں آ جائیں تو پیغمبر کی آغوش زینت بن جائے۔ اگر دوش محمد میں آ جائے تو دوش محمد کو زینت مل جائے۔ اگر علی خانہ کعبہ میں آ جائے تو خانہ کعبہ لائق تعظیم ہو جائے، لائق تعظیم ہو جائے۔ خانہ کعبہ میں آ جائے تو خانہ کعبہ کی زینت بن جائے۔ اگر علی قرآن میں آ جائے تو قرآن کی زینت بن جائے۔ اگر علی آیت میں آ جائے تو آیت زینت بن جائے۔ اگر علی محفل میں آ جائے تو محفل زینت بن جائے۔ اگر علی مجلس میں آ جائے تو مجلس زینت ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے ہم علی کا تذکرہ کرتے ہیں، جہاں بھی ہوتے ہیں وہاں علی کا تذکرہ، کیونکہ علی اس ذات کا نام ہے جو بھی علی کا ذکر کرے گا، جہاں کرے گا وہ بلند ہو جائے گا، وہ جگہ بلند ہو جائے گی۔ صلوات محمد علی محمد۔ جہاں بھی علی کا تذکرہ کیا جائے گا وہ جگہ بلند ہو جائے گی۔ کیوں نہ بلند ہو جائے؟ کیونکہ علی خود بلند ہے، علی خود بلند ہے، علی کا نام بلند ہے۔ آپ لغت میں دیکھیں گے، ڈکشنری میں دیکھیں گے کہ علی کے معنی بلندی کے ہیں، علی کے معنی بلندی کے ہیں۔ علی پیدا کہاں ہوئے سب کو معلوم ہے، کون ہے بشر جس کو نہیں معلوم کہ علی کہاں پیدا ہوئے؟ ہر ایک کو معلوم ہے کہ خانہ کعبہ میں علی پیدا ہوئے۔ علی کعبے میں پیدا ہوئے کہ کعبے کو بلندی مل گئی۔ علی کی ولادت سے خانہ کعبہ کو بلندی ملی ہے، ورنہ خانہ کعبہ کو اتنی بلندی نہیں تھی۔ جب علی خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ نہیں رہا بلکہ بیت اللہ بن گیا، بلکہ یوں کہا جائے قبلہ بن گیا، لوگوں کا قبلہ بن گیا۔ اگر کوئی مسلمان نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر کعبے سے رکن کو موڑ دے تو نماز اس کے چہرے پر مار دی جائے گی۔ معلوم یہ ہوا اگر نماز قبول ہوگی خانہ زچہ خانہ علی کی طرف، علی کے زچہ خانہ کی طرف جہاں علی پیدا ہوئے ہیں، اس جانب اگر رخ کیا گیا تو نماز قبول ہوگی، ورنہ نماز قبول نہیں ہوگی۔ معلوم یہ ہوا خانہ کعبہ تھا پہلے لیکن علی کی پیدائش سے قبلہ بن گیا۔ صلوات محمد علیہ۔
پیدائش سے خانہ کعبہ بیت اللہ بن گیا، قبلہ بن گیا۔ تو عزیزان گرامی تاریخ لکھا جب علی پیدا ہوئے اور پیغمبر اسلام نے علی کو اپنی آغوش میں لیا۔ توجہ کریں گے عزیزان گرامی، گفتگو باتیں کرنے کا بہت موقع ہے، آپ کہیں بھی جا کر باتیں کر لیں گے، لیکن یہ فرش ادا صرف ذکر حسین اور ذکر آل رسول کے لیے ہے۔ یہ عبادت صرف آل رسول کے ذکر کے لیے ہے۔ آپ کہیں بھی رہے ذکر کریں، کسی کا کریں، لیکن یہاں پر ذکر آل محمد کا ہوگا۔ عزیزان گرامی، علی خانہ کعبہ میں جب پیدا ہوئے، پیغمبر اکرم نے علی کو آغوش میں لیا۔ توجہ کریں گے، علی کو آغوش میں لیا، کہا یا علی کچھ سناؤ۔ عزیزان گرامی تاریخ لکھا مولا کائنات کی عمر کتنی ہے؟ 3 برس، 3 دن کی عمر ہے، 3 دن کی عمر ہے، 2 یا 3 دن کی عمر ہے۔ ایسے عالم میں مولا کائنات نے مسکرا کے فرمایا یا علی توریت کی تلاوت کروں یا زبور کی تلاوت کروں، قرآن کی تلاوت کروں؟ تاریخ لکھا علی نے 3 دن کی عمر میں توریت کی تلاوت کی، زبور کی تلاوت کی، توریت کو صاحب توریت سے بہتر سنایا، زبور کو صاحب زبور سے بہتر پڑھا، قرآن مجید کو ویسے پڑھا جیسے نبی پڑھتے تھے۔ اب انصاف سے بتائیے، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی قرآن کے سورے نازل نہیں ہوئے، لیکن علی آغوش رسالت میں سورہ مومنون کی تلاوت کر رہے ہیں، سورہ مومنون کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ سے کوئی سوال کر لے کہ علی جب پیدا ہوئے تو سب سے پہلے کس سورے کی تلاوت کی، قرآن کے پہلے سورے کی یا دوسرے سورے کی؟ نہیں عزیزان گرامی، جیسے ہی تاریخ لکھا، جیسے ہی نبی کریم کی آغوش میں علی نے قرآن پڑھنا شروع کیا، نہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی، نہ سورہ آل عمران کی تلاوت کی، نہ سورہ نساء کی تلاوت کی، بے تحاشا شروع کیا، سورہ مومنون کی تلاوت شروع کیا۔ کیا ہے شروع میں؟ قد افلح المومنون۔ مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ میرے آنے سے مومنین کامیاب ہو گئے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ قد افلح المومنون، اے نبی خدا میرے آنے سے مومنین کامیاب ہو گئے، مومنین دنیا میں کامیاب اور آخرت میں کامیاب ہو گئے۔ عزیزان گرامی، جب پیغمبر اکرم مولا کائنات کو لے کر آئے، بیت الشرف پہنچے، تجارت کا اس وقت بہت زور و شور تھا، عرب کے لوگ تاجر تھے۔ توجہ کریں، جناب ابو طالب مولا کائنات کے پدر بزرگوار ابو طالب تجارت کے لیے گئے تھے دمشق شام، تجارت کے لیے۔ جیسے ہی عیسائی نے ابو طالب کو دیکھا سلام کیا، توجہ کریں، ابو طالب کو دیکھا سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کیا آپ، میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا ہم مکے کے رہنے والے ہیں۔ کہا آپ کس خاندان سے آپ کا تعلق ہے؟ کہا خاندان بنی ہاشم سے۔ اچھا، کہا کیا عبداللہ ہے؟ کہا نہیں، عبداللہ کا انتقال کافی دن پہلے ہو چکا۔ کہا اچھا، اگر آپ عبداللہ نہیں ہیں تو آج مجھے یقین ہو گیا آپ ابو طالب ہیں۔ اللہ اکبر، دنیا چہرے سے سمجھ جاتی ہے یہ ابو طالب ہے، لیکن دشمن عداوت کی بنا پر پیغمبر کے اس چچا کو، علی کے اس پدر کو، ابو طالب کو معاذ اللہ عداوت کی بنا پر دنیا کافر کہہ رہی ہے، یہودی عیسائی کہہ رہے ہیں، میں سمجھ گیا اب ابو طالب ہے۔ عزیزان گرامی، لوگ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے یہ مکے کا سردار ہے، یہ سید المکہ ہے، یہ ابو طالب علی کا بابا ہے، یہ پیغمبر اکرم کا چچا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ عیسائی نے کہا، ابو طالب جب آپ مکے جائیے گا اپنے بیٹے علی کو میرا سلام کہیے گا۔ غور فرمائیں، کیا کہا؟ اپنے بیٹے علی کو میرا سلام کہیے گا۔ ابو طالب نے کہا میرے بیٹوں میں کوئی علی نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے، میرا بیٹا ہے طالب، عقیل، جعفر، 3 بیٹے مولا علی سے بڑے۔
مولا علی سب سے چھوٹے ہیں. ابو طالب نے کہا میرے بیٹے ہیں، طالب ہے، عقیل ہے، جعفر ہے، لیکن علی نام کا کوئی بیٹا نہیں ہے. کہا نہیں، آپ جائیں گے تو آپ کے گھر میں جھولے میں ہمکتا ہوا ایک بچہ ہوگا جس کا نام علی ہوگا. وہ عیسائی بتا رہا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں دیکھ لی ہے، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ ایک نبی کا وصی آنے والا ہے اور وہ آ گیا ہے. آپ جائیں گے اپنے بیٹے کو سلام کہیے گا، میری جانب سے سلام کیجیے گا. تاریخ لکھا ابو طالب جب تجھے وحید کا سلام مجھ تک پہنچائیے. جس عیسائی نے مجھے سلام کیا ہے اس عیسائی کا سلام کیجئے، بعد میں مبارکبادی دیجئے. علی کی ذات کا لاکھوں سلام ہو، علی کی ذات پر جس نے 3 دن کی عمر میں غیب کے علم کو حاصل کیا ہے. بات مکے کی نہیں ہے، بات شام کی ہے، لیکن علی کو مکے میں معلوم ہو گیا ہے کہ فلاں شخص نے مجھے سلام کیا ہے. ابو طالب نے کہا میرے لال علی تمہیں کیسے معلوم ہو گیا؟ علی نے کہا اے بابا مجھے اللہ نے بعد میں خلق کیا ہے، مجھے سلام کا علم پہلے ہو گیا ہے. صلوات مجھے اللہ نے بعد میں خلق کیا ہے اور اس کے سلام کا علم پہلے مجھے ہو گیا ہے. وہ عیسائی مجھے سلام کرے. عزیزان گرامی یاد رکھیں علی کی ذات پر ہم اسی لیے درود و سلام پڑھتے ہیں کیونکہ ذات علی سب سے عظیم ذات کا نام ہے. کائنات کی ہر ذات کا خاتمہ ہے لیکن ذات علی کا خاتمہ نہیں ہے. یاد رکھیں ساری ذاتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ذات علی اور اولاد علی کی ذات کا خاتمہ نہیں ہے، اسی لیے ہم علی علی کرتے ہیں. عزیزان گرامی وقت نہیں لینا ہے کیونکہ گرمی بھی ہے اور ہم اس غریب الوطن کا چہلم منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کا چہلم جس کے وارثین نہیں کر سکتے. ہزاروں اربعین چہلم بہت ہی اہم ہے. ہم کسی اور معصوم کا چہلم نہیں مناتے، کسی اور امام کا چہلم نہیں مناتے ہیں، لیکن امام حسین کا چہلم ضرور مناتے ہیں. آج اپنے ہندوستان میں دیکھیے ہر گوشے میں حسین کا چہلم منایا جا رہا ہے. چہلم منانے والے کربلا بھی پہنچ گئے ہیں کہ ہم حسین کا چہلم کربلا میں منائیں گے. جو نہیں جا سکے ہیں وہ ہر رضا خانے میں بیٹھ کر حسین کا چہلم منا رہے ہیں. اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت حسین کے چہلم کی کیوں ہے؟ بازداروں وجہ یہ ہے ایک بہن نے تمنا کی تھی پروردگار اس قید خانے سے تو میں مجھے رہا فرما، اور جب رہائی ملے گی نا تو سب سے پہلے ہم حسین کا چہلم کریں گے. ایک بہن کی تمنا ہے کہ اپنے بھائی کا ہم چہلم کریں گے. زینب کی تمنا تھی پروردگار اس قید ستم سے مجھے رہائی ملے، ہم اپنے بھائی کی اربعین کرنے کے لیے ہم کربلا جائیں، ہم اپنے بھائی کا چہلم منانے کے لیے زمین کربلا پر پہنچے. یہ ایک زینب تھی جس کی تمنا تھی کہ بھائی کا چہلم منانے کے لیے ہم کربلا پہنچے. بازادارو دنیا میں کسی کا چہلم ہو یا نہ ہو لیکن حسین کا چہلم ضرور منایا جائے گا. ایک بہن کی تمنا تھی کہ ہمیں رہائی ملے، ہم اپنے بھائی کا چہلم کریں. عزادارو جب رہائی ملی تو سب سے پہلے آواز دی بھیا اے میرے لال سجاد ہم نے چہلم حسین کا نہیں منایا ہے، ہم حسین کا چہلم منانے کے لیے ہم کربلا جائیں گے، ہم سب سے پہلے کربلا جائیں گے. تاریخ نے لکھا حسین کی یہ بہن زینب کے حکم سے قافلہ شام سے دمشق سے چلنے لگا. روایت کے جملے ہیں کہ مرتبہ قافلہ شام سے چلنے لگا. قافلے میں طلحہ زینب نہیں ہے، قافلے میں رباب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، ام فروا بھی ہے. آزاداروں مورخین نے لکھا جب کربلا سے قافلہ چلا تھا نا
تو 48 بچے تھے. دوسرے مورخین نے لکھا 55 بچے تھے. جب کربلا سے قافلہ چلا تھا نا 55 بچے کربلا سے چلے تھے. لیکن تاریخ نے لکھا جب یہ قافلہ شام میں پہنچا ہے نا تو صرف 48 بچے بچے. نہیں عزاداروں پھر مورخین نے لکھا صرف 12 بچے بچے. لیکن جب رہائی ملی ہے نا صرف ایک بیٹا محمد باقر بچا. ابھی بچے کہاں گئے زائرین آپ سے بتائیں گے. جب ہم کربلا سے کوفہ جب شام چلتے ہیں نا اثناء راہ میں چھوٹے چھوٹے مزار بنے ہیں. جب ان کے متولیوں سے پوچھیں گے یہ کن کے روزے ہیں یہ کن کے مزار بنے ہوئے ہیں تو متولی کہیں گے تمہیں نہیں معلوم. جب سن 61 ہجری میں حسین شہید کر دیے گئے اہل حرم کو اسیر کیا گیا ان کی آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے. بچے ناکے سے گرے ماں کی آغوش سے گرے پیچھے سے اونٹ نے پیر رکھا بچے نے دم توڑ دیا. اے زائرین حضرات یہ انہی بچوں کے مزار بنے چھوٹے چھوٹے روزے بنے ہوئے ہیں. عزاداروں 55 بچوں میں جب رہائی ملی ہے نا صرف 5ویں امام محمد باقر ہے بچے ہوئے جو 5 سال کی عمر ہے. اللہ اللہ یہ بچے کربلا کے بعد راہ کوفہ شام میں شہید ہو گئے. اب زینب ایک مرتبہ قبر حسین پر پہنچی اپنے کو قبر حسین پر گرا دیا. اے بھیا تم نے ایک امانت میرے حوالے کیا تھا بشکل سکینہ. اے حسین اس امانت کو بھی میں بچا نہیں سکی. اے حسین ارے شام کے قید خانے میں وہ سکینہ بھی ہمیشہ کے لیے سو گئی. عزاداروں زینب فریاد کر رہی ہے بھیا آپ کی شہادت کے بعد خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی. بھیا آپ کی شہادت کے بعد سر سے چادر چھین لی گئی. بھیا جس کو آپ پیار و محبت سے اپنے سینے پر لٹاتے تھے اس کے رخساروں پر تماچے لگائے گئے. بھیا جب وہ شوارے آپ نے پہنائے تھے ظالموں نے چھین لیے. بھیا اتنی اذیت دی کہ سکینہ قید خانے کی اذیتوں کی وجہ سے قید خانے میں سو گئی. اے بھیا سکینہ تو چھٹ گئی لیکن ہم تو آئے ہیں لیکن ہماری گودیاں اجڑ گئی. جزاکم ربکم خیر جزا. تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ کربلا میں ماتم ہو رہا ہے. کربلا میں حسین کی مزار پر ماتم ہو رہا ہے. ماتم کرنے کے بعد زینب نے کہا بھیا سجاد میرے لال سجاد میرا ایک غازی بھائی عباس تھا ہم چاہتے ہیں کہ غازی عباس کی قبر پر مجھے لے چلو. اللہ اللہ شہزاد تاریخ نے لکھا غازی عباس کی قبر پر جانے کے لیے امام سجاد آگے آگے ہے زینب پیچھے پیچھے ہے. ایک مرتبہ تاریخ کے جملے ہیں امام سجاد نہر فرات کے قریب پہنچے. نہر فرات کے قریب پہنچنے کے بعد ننھی سی قبر کو دیکھا. قبر کو دیکھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اشارہ کیا پھوپھی اماں یہ میرے چچا عباس کی قبر ہے. زینب آواز دیتی ہے میرے لال سجاد یہ بچے یہ کسی بچے کی قبر معلوم ہوتی ہے. میرا غازی تو قد میں طویل تھا میں اپنے غازی عباس کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں. سجاد تڑپ گئے عزاداروں سجاد تڑپ گئے. اے زینب اے پھوپھی اماں جب میں اعجاز امامت سے کوفے سے کربلا آیا لاشوں کو دفنانے کے لیے جب نہر فرات کے قریب پہنچا غازی عباس کے لاشے کو اٹھایا. اے پھوپھی اماں جس جانب لاش کو اٹھاتا تھا لاش کے ٹکڑے میرے ہاتھ میں آ جاتے تھے. اے پھوپھی اماں میں نے اپنی ردا کو بچھایا. ردا کو بچھانے کے بعد لاش کے ٹکڑوں کو رکھا. اے پھوپھی اماں اس قبر میں میرا چچا عباس ہے
لاش کے ٹکڑوں کو جمع کر کے میں نے دفن کیا تھا۔ دارو روایت کے جملے ہیں کہ 3 دن تک کے یا 7 دن تک کے کربلا میں ماتم کیا، دارو کربلا میں چہلم منایا گیا، زینب نے چہلم منایا، ام رباب نے چہلم منایا، دارو قافلہ چلنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جیسے ہی کربلا سے قافلہ چلا مدینہ نظر آیا، ایک مرتبہ وہ علی کی بیٹی جس نے کربلا میں خطبہ نہیں دیا، وہ علی کی بیٹی شام میں خطبہ نہیں دیا، وہ علی کی بیٹی جو کوفے میں خاموش رہی، لیکن جیسے ہی اللہ مدینے کو دیکھا ام کلثوم خاموش نہیں رہی، آواز دی اے میرے نانا کے مدینے، میرے آنے کو قبول نہ کرنا۔ جب ہم یہاں سے گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھیں، ہماری گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ہمارے سروں پر ہمارے وارثوں کا سایہ تھا۔ اے نانا کے مدینے، اب جب ہم آئے ہیں نہ ہمارے وارثین ہیں نہ ہمارے بچے ہیں۔ دارو قافلہ مزار نبی پر پہنچا، آخری روایت زحمت تمام ہے، مزار نبی پر پہنچا، جیسے ہی قبر نبی کے قریب قافلہ پہنچا، زینب نے قبر رسول کو دیکھا، اپنی پیشانی کو قبر رسول پہ رکھا اور کہا نانا جب کوئی سفر پہ جاتا ہے سوغات سفر لے کر آتا ہے، میں بھی سوغات سفر لے کر آئی ہوں۔ یہ کہہ کر ایک بچے کو کھولا، ایک کٹری کو کھولا، ایک خون آلود امامے کو نکالا، خون آلود کرتے کو نکالا، قبر رسول پہ رکھا، قبر رسول کو زلزلہ آنے لگا، آواز آتی ہے زینب مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ بیک مرتبہ زینب نے فریاد کیا نانا جب آپ کو ایک کردہ برداشت نہیں ہے ذرا زینب کے دل سے پوچھو۔ زینب کے سامنے حسین کے گلے پر خنجر چلتا رہا، زینب دیکھتی رہی، نانا کربلا میں حسین مارا گیا، نانا کربلا میں زہرا کا بھرا گھر اجڑ گیا، نانا کربلا میں پنجتن کا خاتمہ ہو گیا۔